اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 سے لے کے 13 تک کی تفسیر ہے کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اذا قیل لہم، جب تمہیں مجلسوں میں کھل کر بیٹھنے کو کہا جائے تو کھل کر بیٹھو، اللہ تمہارے کاموں میں وسعت دے گا تاکہ نئے آنے والوں کے لیے آسانی ہو۔ تنگ ہو کے بیٹھیں گے تو راستہ نہیں ملے گا نئے آنے والے کے لیے، اور اٹھنے والوں کے لیے بھی آسانی ہو، اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ، رسول کی محفل میں رسول خدا تھک جائیں اور کہیں کہ آپ چلے جائیں تو چلے جایا کریں۔ تم میں سے اللہ ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا ہے درجے بلند کرے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے، باخبر ہے۔ یعنی خدا تمہاری جزیات سے بھی کیا ہے؟ باخبر ہے۔ بس اللہ مومن عالم کے درجات کو بلند کرتا ہے، مومن عالم کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ بس ایمان محور ہے، یہ آیت بتا رہی یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان محور ہے، مومن کا ایک درجہ ہے، اور عالم مومن کے درجات ہیں۔ بس علم ایمان کے ساتھ اور ایمان علم کے ساتھ رشد اور ترقی کرے گا، بس یہ دونوں ساتھ ساتھ ہوں۔ یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، بس یہ الگ الگ نہ ہو، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ علم ایمان کے بغیر نہ ہو، ایمان علم کے بغیر نہ ہو۔ بس یہ ساتھ اس وجہ سے ذکر کیا ہے خداوند عالم نے کہ یہ ساتھ ساتھ ہونے چاہیے، علم ایمان کے ساتھ ہو اور ایمان کیا ہو؟ علم کے ساتھ ہو۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور خدا باخبر ہے جو تم انجام دیتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقۃ ذلک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور الرحیم، کہ اے ایمان والو، جب تم اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہو، اس سے کوئی خصوصی ملاقات کرنا چاہو، خصوصی ملاقات میں سوالات، تاکہ تم ان سے سوالات کرو، خصوصی ملاقات کرنا چاہو، تو دوسروں کا حق ضائع کر رہے ہو، یہ دوسروں کا حق ضائع کر رہے ہو۔ بس اپنی سرگوشی سے پہلے تم بھی دوسروں کے حقوق ادا کرو، صدقہ دیا کرو، تمہارا فائدہ علمی ہوگا اور معاشرے کا فائدہ بھی ہوگا کہ تم صدقہ نکالو گے، غریب لوگوں کو ملے گا۔ بس صدقے کے وسیلے سے معاشرے کی خدمت کرو، اپنا بھی فائدہ لے رہے ہو، علمی فائدہ لے رہے ہو، رسول خدا سے خصوصی ملاقات کر رہے ہو، دوسروں کا وقت لے رہے ہو، دوسروں کا وقت ضائع کر رہے ہو، بس اس کے نتیجے میں صدقہ دو، اور یہ صدقہ معاشرے کی خدمت ہے۔ صدقہ کیا ہے؟ معاشرے کی خدمت ہے۔ یہ صدقہ تمہارے لیے بہتر ہے اور زیادہ پاکیزہ بات ہے۔ صدقہ پاکیزہ کرتا ہے۔ قرآن کریم سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 نے کہا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، لے لو ان کے مال سے صدقہ تاکہ وہ صدقہ انہیں پاک کرے، یا تم انہیں پاک کرو صدقے کے ذریعے، دونوں ترجمے کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ بس صدقہ ہدیے اور ہبے کے علاوہ ہے۔ صدقے میں جو نیت ہوتی ہے وہ قصد قربت کی ہے، کہ قربت اللہ۔ ہبے میں، ہدیے میں قربت اللہ کی کوئی شرط نہیں ہے، ٹھیک۔ بس صدقے میں قصد قربت کی شرط ہے، کیونکہ صدقہ عبادت ہے، صدقہ مطہر ہے، انسان کو پاک کرتا ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 نے کہا، ٹھیک۔ بس یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، جب تم مناجات کرو اس رسول سے تو اپنی مناجات سے پہلے، اپنی خصوصی ملاقات سے پہلے اپنی
اپنی سرگوشی سے پہلے، اپنی نجوا سے پہلے صدقہ دو، صدقہ دو۔ یہ آیت منسوخ ہو گئی تھی کیونکہ علی علیہ السلام کے علاوہ کسی نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے، خصوصی ملاقات سے پہلے صدقہ دینے سے ڈر گئے؟ بس تم دوسروں کا حق ضائع کر رہے تھے تو اللہ نے تمہارے لیے کہا کہ اگر تم اتنی اپنی علمی پیاس بجھانا چاہتے ہو تو صدقہ دیا کرو تاکہ معاشرے کا بھی فائدہ ہو، معاشرے کا بھی فائدہ ہو۔ حالانکہ تمہارے لیے صدقہ دینا اور معاشرے کے لیے یہ بہتر تھا، دونوں کام تمہیں پاک کرتا اور معاشرے کو کیا ہے، معاشرے میں اقتصادی مسائل حل کرتا، یہ غربت کو ختم کرتا۔ پھر جب تم نے سوالات نہیں کیے تو جو چاہے خصوصی وقت لے اور سوالات کرے اور دینی احکامات کو خوب سیکھے۔ اب یہ حکم جو پہلے والا تھا وہ منسوخ ہو گیا، بس خدا نے کہا کہ اب صدقہ دیے بغیر ہی کوئی خصوصی ملاقات کرنا چاہے، رسول خدا اسے اجازت دے تو مل سکتا ہے، سوالات کر سکتا ہے، سرگوشی کر سکتا ہے۔ آپ غور کریں اس سورہ مجادلہ میں پہلے جو سرگوشی آئی وہ مذمت والی بیان ہوئی، اب جو سرگوشی کی بات ہو رہی ہے وہ قابل مدح ہے، قابل ستائش، قابل ستائش ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، یہاں سے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل، یہاں سے اور آیت نمبر 12 سے یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی، پہلی جو سرگوشی تھی وہ نظام کے خلاف تھی، رسول خدا کے حکم کے خلاف تھی، خدا کی نافرمانی تھی، اور یہ جو سرگوشی ہے رسول خدا سے سوالات کرنا ہے تاکہ انسان دینی احکامات کو سیکھے اور دین پر عمل کرے، دین پر عمل کرے، ٹھیک۔ بس تم ڈر گئے، حالانکہ تمہارے لیے صدقہ دینا اور معاشرے کے لیے بہتر تھا۔ پھر جب تم نے سوالات نہیں کیے تو جو چاہے خصوصی وقت لے، بس کوئی مشکل نہیں، صدقے کے بغیر، اور سوالات کرے اور دینی احکامات کو خوب سیکھے، بقیہ احکامات پر عمل کرے۔ بس فیس جو رکھی گئی تھی وہ فیس اس میں معاف کی گئی، اور اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف کر دیا، تو بس نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دو، یعنی بقیہ احکامات پر عمل کرو۔ اس پر عمل نہیں کیا، صدقہ دینے پر عمل نہیں کیا، اب تم بقیہ احکامات پر تو عمل کرو، سوالات کرو اور اب بقیہ احکامات پر عمل کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ بس امام علی علیہ السلام کے علاوہ کسی نے آیت نمبر 12 پر عمل نہیں کیا۔ امام علی ہیں جنہوں نے اس آیت نمبر 12 پہ عمل کیا، 10 بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے علی علیہ السلام نے سرگوشی کی، اور 10 بار خصوصی وقت لیا اور رسول خدا سے مناجات کی، اور 10 بار 1 درہم صدقہ دیا، یعنی ہر دفعہ جو سرگوشی کرتے، سوال کرتے تو 1 درہم صدقہ دیتے۔ بس آیت نمبر 12 منسوخ ہے اور آیت نمبر 13 جو ہے اس کی جگہ پہ آئی، ناسخ ہے۔ ناسخ کون سی ہے؟ آیت نمبر 13، اور آیت نمبر 12 کیا ہے؟ منسوخ ہے۔ بس علی علیہ السلام کے علاوہ کسی نے بھی آیت نمبر 12 پہ عمل نہیں کیا۔ بس خداوند عالم نے آسانی کرنے کے لیے اس حکم کو اٹھا دیا، اس حکم کو منسوخ کر دیا، اور یہ حکم صادر کر دیا کہ فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی ہے، بس اب تم رسول خدا سے سوال کرو صدقے کے بغیر، خصوصی ملاقات کرو، سرگوشی کرو، تمہارے لیے جائز ہے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔